بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس، آج کی ویڈیو اسلامیات کلاس 7 کے اوپر ہے۔ تو اسلامیات کا ہم نے باب نمبر اول، جس کے اندر ترجمہ قرآن مجید، حفظ قرآن مجید، حفظ و ترجمہ حدیث نبوی اور دعائیں، یہ بھی ہم نے کمپلیٹ کر لیا۔ اس کے بعد ایمانیات و عبادات میں ایمانیات کا جو آرٹیکل ہے جس کے اندر عقیدہ ختم نبوت، فرشتوں پر ایمان اور آسمانی کتابوں پر ایمان، یہ بھی ہم نے کمپلیٹ کیا۔ اور عبادات کے اندر روزہ اور اس کی فضیلت، نماز جنازہ اور دیگر نمازیں اور دعا کی اہمیت و فضیلت کو بھی ہم نے کمپلیٹ کیا تھا۔ آج کی کلاس کے اندر ہم چیپٹر نمبر سوم، سیرت طیبہ خاتم النبیین کا پارٹ الف، عہد نبوی کے ماہ و سال یعنی کہ مدنی دور کا آرٹیکل نبی کریم خاتم النبیین اور مدنی معاشرے کا استحکام کو سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے چیپٹر نمبر 1 اور چیپٹر نمبر 2 کی ویڈیو کا لنک آپ کو اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں مل جائے گا، آپ اسے وزٹ کر سکتے ہیں۔ باب سوم، سیرت طیبہ الف، عہد نبوی کا ماہ مدنی سال، پوائنٹ نمبر 1، نبی کریم اور مدنی معاشرے کا استحکام۔ سب سے پہلے ہم اس کی ریڈنگ کو سٹارٹ کریں گے۔ ریڈنگ میں کہا جا رہا ہے ہمیں، منافق اس شخص کو کہتے ہیں جو دل میں کفر رکھتا ہو لیکن خود کو مسلمان ظاہر کرے۔ عہد نبوی میں منافقین یہودیوں کے ساتھ مل کر اسلام کے خلاف سازشوں میں مصروف رہتے تھے۔ سب سے پہلے ہی ہمیں منافق کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ کہتا تو ہے خود کو کہ میں مسلمان ہوں، سب کو کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، لیکن دل میں بغض رکھتا ہے، وہ منافق شخص کہلاتا ہے۔ عہد نبوی، جب نبی پاک کا جو دور تھا وہ شروع ہوا تھا، تب منافقین جو ان سے وہ یہودیوں کے ساتھ مل کر اسلام کے خلاف ایسی سازشیں کرتے تھے کہ مسلمانوں کو کہتے تھے کہ ہم مسلمان ہیں لیکن ہندوؤں کو کہتے تھے ہم ہندو ہیں، یعنی کہ منافق کا کام کرتے تھے۔ مدینہ منورہ میں بنو خزرج سے تعلق رکھنے والا ایک شخص عبداللہ بن ابی بہت مالدار اور اپنی قوم کا سردار تھا۔ نبی کریم خاتم النبیین کی ہجرت سے پہلے مدینہ کے تمام لوگوں نے اسے اپنا سردار بنانے کا فیصلہ کر لیا۔ انہوں نے اس کے لیے تاج بھی تیار کر لیا تھا، وہ جلد ہی اس کی تاج پوشی کرنا چاہتے تھے۔ اسی دوران جب اہل مدینہ نے اسلام قبول کر لیا اور آپ خاتم النبیین بھی ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لے آئے تو عبداللہ بن ابی کے خواب چکنا چور ہو گئے۔ اس کی سرداری اور تاج پوشی والا سلسلہ وہی رک گیا۔ چنانچہ اس شخص نے نبی کریم خاتم النبیین کے خلاف دل میں دشمنی بٹھا لی کہ ان کی وجہ سے میری سرداری میں رکاوٹ پڑی ہے۔ یہ شخص ساری زندگی اسلام اور مسلمانوں کا دشمن رہا اور حضور خاتم النبیین کے راستے میں رکاوٹ ڈالتا رہا۔ غزوہ بدر میں مسلمانوں کی فتح کے بعد اس نے اور اس کے کچھ ساتھیوں نے بظاہر اسلام قبول کر لیا تھا، لیکن اندر سے وہ اسلام اور رسول اللہ خاتم النبیین کے شدید دشمن تھے۔ یہی لوگ عہد نبوی کے منافق تھے۔ اب دیکھیں اس پیراگراف میں بتایا جا رہا ہے کہ مدینہ منورہ میں ایک شخص ہے عبداللہ بن ابی، وہ بہت ہی مالدار اور اپنی قوم کا سردار تھا۔ نبی کریم کی ہجرت سے پہلے مدینہ کے تمام لوگوں نے متفقہ فیصلہ کیا کہ اسے ہم اپنا سردار بنائیں گے اور اس کے لیے تاج بھی تیار کر لیا۔ جب تاج پوشی کا وقت تھا اسی دوران نبی کریم خاتم النبیین مدینہ میں تشریف لائے اور لوگوں نے اسلام قبول کر لیا اور عبداللہ بن ابی کے جو خواب ہے وہ چکنا چور ہو گئے۔ لہٰذا اس نے دل ہی دل میں دشمنی بٹھا لی کہ میں نبی کریم خاتم النبیین کے خلاف سازش کروں گا اور مختلف سازشیں کرتا بھی رہا۔ غزوہ بدر میں جب مسلمانوں نے فتح حاصل کر لی تب اس شخص نے یعنی کہ عبداللہ بن ابی نے اور اس کے کچھ ساتھیوں نے اسلام قبول کر لیا، لیکن اندر سے وہ اسلام اور رسول اللہ خاتم النبیین کے شدید دشمن تھے۔ انہی لوگوں کو عہد نبوی کے منافق لوگ کہا گیا ہے۔ نیکسٹ، یہ منافق شخص زبان سے تو اسلام لانے کا دعویٰ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، مگر دل سے اسلام کا دشمن ہوتا ہے۔ ایسے لوگ کافروں سے بھی زیادہ خطرناک ہوتے ہیں۔ قرآن مجید میں ایسے منافقین کو سخت عذاب کی خبر دی گئی ہے۔ اب دیکھیں منافق اس شخص کو کہتے ہیں جو زبان سے، اب دیکھیں منافق کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ اسلام لانے کا دعویٰ تو کرتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، مگر دل سے اسلام کو دشمن ہوتا ہے۔ اور ایسے لوگ جو ان سے وہ زیادہ خطرناک ہوتے ہیں، جو باہر سے کچھ اور ہوتے ہیں اور اندر سے کچھ اور ہوتے ہیں۔ یہودیوں کے 3 قبائل، مدینہ منورہ میں یہودیوں کے 3 بڑے قبائل آباد ہیں، بنو نصیر، بنو کنکوا اور بنو قریظہ۔ جب نبی کریم خاتم النبیین مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ خاتم النبیین نے یہودیوں کے منفی رویے کو جاننے کے باوجود ان کے ساتھ امن و سلامتی کا ایک معاہدہ میثاق مدینہ طے فرمایا۔ اس معاہدے میں یہودیوں کو جان و مال کا تحفظ اور مکمل مذہبی آزادی دی گئی۔ اس معاہدے کی اہم ترین شرط یہ تھی کہ مدینہ منورہ میں رہنے والے یہودی قریش مکہ اور ان کے مددگاروں کو پناہ نہیں دیں گے، مظلوم کی مدد کی جائے گی اور کسی دشمن سے جنگ ہوگی تو یہودی بھی مسلمانوں کے ساتھ جنگی اخراجات برداشت کریں گے اور ان کا دفاع کریں گے۔ مدینہ منورہ کے یہودی نے خوش دلی کے ساتھ اس معاہدے کی تمام شرائط کو قبول کیا اور معاہدے کی دستاویز پر دستخط کر دیے۔
अब देखिए बताया जा रहा है इस पैराग्राफ के अंदर कि मदीना के अंदर 3 बड़े कबाइल थे। जब नबी करीम मदीना में तशरीफ़ लाए तो यहूदियों के मनफी रवैये को नबी पाक जानते थे, लेकिन आपने फिर भी एक अमन सलामती का माहदा किया जिसे मिसाक मदीना के नाम से जाना जाता है। इस माहदे की जो शर्त थी उसमें यह था कि मदीना मुनव्वरा के जो यहूदी है उनको जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ और मुकम्मल मजहबी आज़ादी दी जाएगी और क्रैश मक्का और इनके मददगारों को अपना भी देंगे, मजलूम की मदद भी की जाएगी और किसी दुश्मन से जंग हुई तो यहूदी भी मुसलमानों के साथ अखराजात जंगी बर्दाश्त करेंगे और इनका दफा करेंगे। इस माहदे के बावजूद यहूदी किसी न किसी तौर पर इस्लाम को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते रहे। कभी वो मुशरिकीन मक्का के साथ मिलकर इक़दाम करते और कभी मुनाफिकीन के साथ मिलकर साजिशें करते। ग़ज़वा बदर में मुसलमानों की फतह के बाद यहूदियों की मुसलमानों के साथ दुश्मनी और बुग़्ज़ हसद में तेज़ी आ गई। उन्होंने मुसलमानों को आपस में लड़ाने की कई कोशिशें की मगर कामयाब ना हो सके। देखिए इसमें माहदा हो भी गया था कि मसाके मदीना के नाम से कि हम दूसरों का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, इनके साथ हम दफ़ा करेंगे, लेकिन फिर भी वो दिल में दुश्मनी और बुग़्ज़ रखते थे। जब ग़ज़वा बदर में मुसलमानों को फ़तह हुई तो यहूदियों ने मुसलमानों को आपस में लड़ाने की कोशिश की मगर वो कामयाब ना हो सके। ग़ज़वा बनु किनकुआ यहूदियों के 3 बड़े कबाइल में सबसे ज़्यादा बदफ़ितरत कबीला बनु किनकुआ था। ये लोग मदीना मुनव्वरा के अंदर ही रहते थे। वो पेशा वराना सनार, लोहार और ज़रूफ़ साज थे। इन पेशों की वजह से इनके पास खासी मकदार में जंगी सामान मौजूद था। ये मदीना मुनव्वरा के सबसे बहादुर यहूदी थे। इनकी तादाद 700 से ज़्यादा थी। नबी करीम खातमुन नबिय्यीन ने इनको इस्लाम की दावत दी मगर उन्होंने इस्लाम कबूल करने से इनकार कर दिया। ये लोग मुसलमानों को अजियत पहुंचाते। एक मरतबा एक मुसलमान खतून बने उनके आके बाजार में कुछ सामान लेकर आई। सामान बेचकर वो किसी काम से एक सनार की दुकान पर गई। यहूदियों ने वहाँ इस सूरत से बदतमीजी की और उसे बहुत परेशान किया। जब उनकी शर्त हद से भरी तो औरत ने शोर मचा दिया और मदद के लिए दहाई दी। एक मुसलमान वहाँ से गुजर रहा था, इसको पता चला तो इसने यहूदी सनार को कत्ल कर दिया। यहूदी इकट्ठे हो गए और आ गए और इस मुसलमान को शहीद कर दिया। शहीद मुसलमान के घर वालों ने नबी करीम खातमुन नबिय्यीन से शिकायत की तो आपने इंसाफ के तकाजे पूरे करने के लिए बनु कुनका से खून बहा तलब किया और उनके इनकार पर सहाबा किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम के हमरा बनु कुनका का मुहासरा कर लिया। यहूदी किला बंद हो गए। मुसलमानों ने 15 रोज तक मुहासरा जारी रखा। फिर अल्लाह ताला ने यहूदियों के दिलों में रोब डाल दिया। बनु कुनका के हथियार डाल दिए और मुसलमान और रसूलुल्लाह खातमुन नबिय्यीन का हर फैसला कबूल करने का ऐलान किया। आप खातमुन नबिय्यीन ने अब्दुल्ला बिन अबी के पुरजोर असरार पर इनकी जान बख्श दी। अलबत्ता उन्हें हुक्म दिया कि वो मदीना मुनव्वरा से निकल जाए। ये सब लोग मुल्क शाम के इलाकों में चले गए। अब देखिए इस पैराग्राफ के अंदर बनु कुनकिया के बारे में बताया जा रहा है कि ये जो लोग थे ना ये बड़े ताकतवर थे। ये पेशा वराना सुनार थे, लोहार थे और ज़रूफ थे। इनके जो सबसे बहादुर यहूदी मदीना मुनव्वरा में यही थे जिनकी तादाद 700 से ज़्यादा थी। एक दफ़ा क्या हुआ कि एक औरत थी वो सुनार की दुकान पर आई कुछ चीज़ें लेने के लिए, तो वहाँ से यहूदियों ने इस औरत के साथ बदतमीज़ी की। जब उसने बदतमीज़ी की तो उसने शोर मचाया। वहाँ से एक मुसलमान गुजर रहा था, उसने उस यहूदी को कत्ल कर दिया। जब उस यहूदी को कत्ल किया तो यहूदी और लोग मिलकर उन्होंने उस मुसलमान को शहीद कर दिया। अब शहीद होने वाले मुसलमान के घर वालों ने नबी करीम खातमुन नबिय्यीन के पास है और शिकायत की। आप नबी करीम खातमुन नबिय्यीन ने इंसाफ के तकाज़ों को पूरा करते हुए बनु कुनका से खून तलब किया कि वो खून के बदले में खून दें, तो लिहाजा बनु कुनका ने इनकार कर दिया। जब उन्होंने इनकार किया तो नबी करीम खातमुन नबिय्यीन ने उनके किले का मुहासरा कर लिया और अल्लाह ताला की मदद जब नाजिल हुई तो वो जो लोग हैं वो डर के भागे और उन्होंने हथियार डाल दिया। फिर क्या हुआ, अब्दुल्ला बिन अबी के पुरजोर असरार पर नबी करीम खातमुन नबिय्यीन ने उनकी जान बख्श दी और उन्हें मदीना मुनव्वरा से निकाल दिया और वो लोग मुल्क के शाम के इलाकों में चले गए। ग़ज़वा बनु नज़ीर जब नबी करीम खातमुन नबिय्यीन हिजरत करके मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ फरमा हुए तो आपने मुसलमानों और यहूदियों के दरमियान वाज़ह शराइत पर जो माहदा किया था। बनु नज़ीर भी इस माहदे के रुकन थे, लेकिन यहूदी कबाइल और ख़ासकर बनु नज़ीर हमेशा मुनाफ़िकाना रवैया इख्तियार किए रहे। यहाँ तक कि 4 हिजरी में उन्होंने रसूलुल्लाह खातमुन नबिय्यीन को माज़अल्लाह शहीद करने की साजिश की, जिसका बर वक्त आपको इल्म हो गया। आप खातमुन नबिय्यीन ने अपने मशहूर रशा सवार हज़रत मोहम्मद बिन मुसलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ज़रिए से बनु नसीर को पैगाम भिजवाया। तुम लोगों ने बहुत बड़े जुल्म की मनसूबाबंदी की है, इसलिए तुम्हारे बारे में ये फैसला है कि 10 दिन के अंदर अंदर मदीना छोड़कर चले जाओ। इसके बाद मदीना तैयबा में जो यहूदी नजर आएगा कत्ल कर दिया जाएगा। यहूद को जब आपका पैगाम मिला तो उन्होंने फ़ौरन मुनाफ़िकों के सरदार अब्दुल्ला बिन अबी से रब्ता किया। उसने कहा, अपनी जगह डटे रहो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मेरे पास 2000 बहादुरों का लश्कर है, मैं इससे तुम्हारी मदद करूँगा। दीगर कबाइल भी तुम्हारी मदद करेंगे। बनु नज़ीर को जब अब्दुल्ला बिन अबी का पैगाम मिला तो उन्होंने जलावतन होने का इरादा तर्क कर दिया और अपने किलों में पनाह ले ली।
ادھر مسلمانوں نے ان کے قلعوں کا محاصرہ کر لیا۔ بنو نصیر کی توقع کے بالعکس ان کی مدد کے لیے عبداللہ بن ابی نایا نہ بنو قطفان اور نہ بنو قریظہ ہی آئے۔ منافقین کو اس قدر حوصلہ نہ ہو سکا کہ وہ کھل کر اہل ایمان کے خلاف لڑائی کے لیے میدان میں آ جائے۔ 15 دن کے محاصرے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا اور انہوں نے ہتھیار ڈال دیے۔ اب غزوہ بنو نذیر کا متعلق بتایا جا رہا ہے کہ انہوں نے نبی پاک کو معاذ اللہ شہید کرنے کا ارادہ کیا، تو اس کا بر وقت علم نبی پاک کو ہو گیا۔ نبی پاک نے اپنے مشہور شاہ سوار حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے بنو نذیر کو پیغام بھیجا کہ تم لوگوں نے جو منصوبہ بندی کیا اس کا ہمیں آئیڈیا ہے، اس کا ہمیں پتہ ہے، ہم 10 دن کے اندر اندر آپ کو مہلت دیتے ہیں کہ بھاگ جاؤ یہاں سے، ورنہ جو یہودی نظر آئے گا اسے قتل کر دیا جائے گا۔ جب یہ پیغام یہودیوں کو ملا تو انہوں نے منافقوں کے جو بڑا سردار ہے عبداللہ بن ابی، جو مسلمان کہلا رہا تھا خود کو، اسے خاطر بھیجا، اور اس سے جب اس کا جواب ملا خاطگاہ تو عبداللہ بن ابی نے کہا کہ تم ڈٹے رہو، میرے پاس 2000 بہادر کا لشکر ہے، میں تمہاری مدد کروں گا۔ تو جو لوگ تھے بنو نصیر کے وہ بھاگے نہیں، انہوں نے اپنی قلعوں میں پناہ لے لی۔ جب وہ اپنی قلعوں کے ادھر چلے گئے تو ادھر مسلمانوں نے ان کے قلعوں کا محاصرہ کر لیا۔ 15 دن محاصرے کے بعد منافقوں کو پتہ چل گیا کہ کوئی مدد کے لیے نہیں آیا، نہ عبداللہ بن ابی آیا، نہ غطفان کی طرف سے آیا، نہ قریظہ کی طرف سے کوئی آیا۔ تو یہ لوگ جو ان سے وہ ڈر گئے جب اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں روب ڈال دیا تھا اور انہیں ہتھیار ڈال دیا۔ نبی کریم خاتم النبیین نے ان پر رحمت شفقت کا معاملہ کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ اسلحے کے سوا باقی جتنا تو سامان اونٹوں پر لاد سکتے ہیں اپنے بال بچوں سمیت لے جا سکتے ہیں۔ بنو نصیر نے اس مادے کے بعد اپنے گھروں کو برباد کیا، مکانات اجاڑ ڈالے اور اپنے بیوی بچوں کو اونٹوں پر سوار کیا، گھر کا سادہ سامان لادا اور 600 اونٹ کا یہ قافلہ ملک شام کی طرف روانہ ہو گیا۔ ان میں سے کچھ لوگ خیبر جا کر آباد ہو گئے۔ مال غنیمت کے طور پر بہت سا اسلحہ اور بڑی تعداد میں جنگی سامان اہل ایمان کے قبضے میں آ گیا۔ اس طرح مسلمان عسکری اور دفاعی طور پر مضبوط ہوئے اور مدینہ طیبہ بنو نصیر کے ناپاک وجود سے پاک ہو گیا۔ نیکسٹ میرے پاس مشرق ہے، تو سب سے پہلا سوال ہے جی، منافقین کے سردار عبداللہ بن ابی کے قبیلے کا نام ہے تو جی بنو خزرج۔ بنو کنکا کا پیشہ تھا وہ تھے سنار۔ بنو کنکا کا پیشہ تھا وہ تھے سنار، ظروف ساز اور لوہار۔ نیکسٹ ہے غزوہ میں شکست کے بعد بنو کنکا کے لوگ چلے گئے تھے، وہ ملک شام کے در چلے گئے تھے۔ رسول اللہ خاتم النبیین کو معاذ اللہ شہید کرنے کی سازش کی بنو نذیر نے۔ بنو نذیر کے قلعے کا محاصرہ جاری رکھا 15 دن۔ اب پہلا سوال ہے جی، منافق کسے کہتے ہیں؟ جواب آپ نے لکھنا ہے، منافق اس شخص کو کہتے ہیں جو دل میں کفر رکھتا ہو لیکن خود کو مسلمان ظاہر کرے۔ نیکسٹ ہے، مدینہ منورہ میں یہودیوں کے کون سے 3 بڑے قبائل موجود تھے؟ جواب ہے، مدینہ منورہ میں یہودیوں کے 3 بڑے قبائل تھے، بنو نذیر، بنو کنقا اور بنو قریظہ۔ نیکسٹ ہے، بنو کنقا کے خلاف کارروائی کا سبب کیا تھا؟ جواب آپ نے لکھنا ہے، ایک مرتبہ ایک مسلمان خاتون بنو کنقا کے بازار میں کچھ سامان لے کر آئی۔ سامان بیچ کر وہ کسی کام سے ایک سنار کی دکان پر گئی۔ یہودیوں نے وہاں اس طرح سے باتیں کی اور اسے بہت پریشان کیا۔ جب ان کی شرط حد سے بڑھی تو عورت نے شور مچا دیا اور مدد کے لیے دہائی دی۔ ایک مسلمان وہاں سے گزر رہا تھا، اس کو پتہ چلا تو اس نے یہودی سنار کو قتل کر دیا۔ یہودی اکٹھے ہو کر آ کر اس مسلمان کو شہید کر دیا۔ شہید مسلمان کے گھر والوں نے نبی کریم خاتم النبیین سے شکایت کی تو آپ نے انصاف کے تقاضے پورے کرنے کے لیے بنو کنقا سے خون بہا طلب کیا اور ان کے انکار پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ کے ہمراہ بنو کنقا کا محاصرہ کر لیا۔ نیکسٹ، بنو نذیر کے خلاف کارروائی کا سبب کیا تھا؟ جواب آپ نے لکھنا ہے، انہوں نے رسول اللہ خاتم النبیین کو معاذ اللہ شہید کرنے کی سازش کی، جس کا بر وقت آپ کو علم ہو گیا۔ آپ خاتم النبیین نے اپنے مشہور شاہ سوار حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے بنو نصیر کو پیغام بھجوایا، تم لوگوں نے بہت بڑے جرم کی منصوبہ بندی کی، اس لیے تمہارے بارے میں یہ فیصلہ کہ 10 دن کے اندر اندر مدینہ چھوڑ کر چلے جاؤ، اس کے بعد مدینہ طیبہ میں جو یہودی نظر آئے گا قتل کر دیا جائے گا۔ یہود کو جب آپ کا پیغام ملا تو انہوں نے فوراً منافقینوں کے سردار عبداللہ بن ابی سے رابطہ کیا۔ انہوں نے کہا، اپنی جگہ ٹیٹے رہو، میں تمہارے ساتھ ہوں، میرے پاس 2000 بہادر کا لشکر ہے، میں اسے تمہاری مدد کروں گا، دیگر قبائل بھی تمہاری مدد کریں گے۔ بنو نصیر کو جب عبداللہ بن ابی کا پیغام ملا تو انہوں نے جلا وطن ہونے کا ارادہ ترک کر دیا اور اپنے قلعوں میں پناہ لے لی۔ ادھر مسلمانوں نے ان قلعوں کا محاصرہ کر لیا۔ یہاں تک آپ نے اس کا آنسر لکھنا ہے، اس آنسر کو آپ اپنے لفظوں کے اندر بھی لکھ سکتے ہیں۔ اکثر مسلمانوں کو بنو نصیر کی شکست کا کیا فائدہ ہوا؟ آنسر آپ نے لکھنا ہے، نبی کریم خاتم النبیین نے ان پر رحمت شفقت کا معاملہ کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ اسلحے کے سوا باقی جتنا تو سامان اونٹوں پر لاد سکتے ہیں
اپنے بال بچوں سمیت لے جا سکتے ہیں۔ بنو نذیر نے اس معاہدے کے بعد اپنے گھروں کو برباد کیا، مکان جاڑ ڈالے، اپنے بھی بچوں کو اونٹوں پر سوار کیا، گھر کا ساز و سامان لادا اور 600 اونٹ کا یہ قافلہ ملک شام کی طرف روانہ ہو گیا۔ ان میں سے کچھ لوگ خیبر جا کر آباد ہو گئے۔ مال غنیمت کے طور پر بہت سا اسلحہ بڑی تعداد میں جنگی سامان اہل ایمان کے قبضے میں آ گئے۔ اس طرح مسلمان عسکری اور دفاعی طور پر مضبوط ہوا اور مدینہ طیبہ بنو نذیر کے ناپاک وجود سے پاک ہو گیا۔ نیکسٹ جی حضرت عبداللہ بن ابی اور دوسرے منافقین کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ اس کا آپ نے یہاں سے سٹارٹ کرنا ہے کہ مدینہ منورہ میں بنو خزاعہ سے تعلق رکھنے والا ایک شخص عبداللہ بن ابی بہت مالدار اور اپنی قوم کا سردار تھا۔ یہ جو پیراگراف ہے یہ آپ نے کمپلیٹ یہاں تک لکھنا ہے۔ یہ ہمارے پاس آ جائے گا عبداللہ بن ابی جو کہ منافقوں کا سردار تھا اس کے متعلق۔ اس کے بعد آپ یا تو غزوہ بنو کنکا کے بارے میں لکھتے یا پھر غزوہ بنو نذیر کے بارے میں لکھتے، ان دونوں کے میں سے کوئی سی ایک کے متعلق آپ لکھ سکتے ہیں۔ نیکسٹ ہے غزوہ بنو کنکی کو اپنے الفاظ میں بیان کیجیے، تو یہ غزوہ بنو جو کنکا ہے وہ آپ نے یہاں پہ لکھ دینا ہے۔ یہ جو میرے پاس غزوہ بنو کنکا ہے اسی کو آپ نے لانگویج نمبر 2 کے اندر لکھ دینا ہے۔ یہ تھا میرے پاس باب نمبر 100 پارٹ الف نبی کریم خاتم النبیین اور مدنی معاشرے کا استحکام۔